مجھے آپ بتائیے گا کہ اس سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری خواتین ہیں جو کہ حاملہ ہیں، جن کو میڈیکل ایڈ کی اشد ضرورت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے نومولود ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں، انکیوبیٹرز نہیں ہیں، تو اس سچویشن میں میڈیکلی ان کو ایڈ ملنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سہرش. سب سے پہلے تو بول کا بہت شکریہ کہ وہ اتنی مستقل مزاجی سے اور کنسسٹنسی سے اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ عام طور پہ ظاہر پورے قوم نے مل کے اس رسپانس کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی کی طرح سمجھا ہے اور کیا. لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، لوگ تیزی سے جب وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے اٹھتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ ہے نا وہ وقت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا، بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے، یہ دنیا سمجھ رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ صرف جذباتی انداز میں کام کرنے کے بجائے اس کو بہت دور رس پیمانے پر دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی. فیصل آباد سے کالر نے جوائن کیا ہے، حسن صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسن صاحب، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو سیلاب زدگان والے ہیں نا، کوئی بھی گورنمنٹ جیسے تاریخ میں فرسٹ ٹائم اتنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. نقصان ہوا ہے. جی مطلب کبھی ہم نے اپنی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا جتنا جو ہے نا، اتنی تعداد میں اتنا نقصان ہوا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، بالکل. آپ کیا ڈونیٹ کریں گے؟ ان کی دل کھول کر جو ہے نا مدد کرنی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے نا گورنمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کو آگے آنا چاہیے. آپ کیا امداد کریں گے حسن صاحب؟ جی میں جو ہے نا ان کو 1000 روپے جو ہے نا میں دوں گا. بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کیجئے. قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تو بھلے 500 روپیہ ہو، بھلے 1000 روپے ہوں، آپ امداد کیجئے. یہ وہاں تک پہنچے گی اور وہ لوگ آپ کی اس امداد کے منتظر ہیں، ان کی داد رسی ہوگی. میں آگے بڑھتی ہوں. سلمان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ میڈیکلی وہاں پر کیا ایڈ دے رہے ہیں؟ بالکل. تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم ریلیف فیز میں ہیں اور ریہیبلیٹیشن والا کام ابھی آگے ہے. اور یہ جو میڈیکل والی صورتحال ہے یا ہیلتھ والی صورتحال ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. 2 چیلنجز ہیں ابھی. ایک یہ کہ راشن، کھانا، غذائی ضرورت، اور جو ان کا یہ جو میڈیکل والا معاملہ ہے جس طرح کے بچوں کو بتایا، اور بالخصوص آپ نے حاملہ خواتین اور اس حوالے سے بتایا. الخدمت کے دیکھیں، ایک تو اپنے جو ہیلتھ سینٹرز ہیں پورے سندھ کے اندر اور مختلف شہروں میں موجود ہیں، الخدمت نے اس کو اس حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ تیار کر دیا ہے. اور اس کو جو ہے وہ وہاں پر ہم پہلے بھی یہاں بھی بتا چکے ہیں کہ جتنی ایسے جو ہمارے خیمہ بستیاں ہیں وہاں پر ایسے جو کیسز ہیں ان کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ممکنہ سہولیات ہو سکتی ہیں وہ ان حاملہ خواتین کو دی جا رہی ہیں. دوسرے جو ہے وہ سب سے بڑا معاملہ ابھی جو ڈینگی کا ہے اور باقی جلدی امراض کا ہے اور باقی جو گیسٹرو کا ہے، اس حوالے سے ہمارا جو سب سے بڑا وہ ہے وہ میڈیکل کیمپس ہیں. تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں اور روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں جہاں پر بالخصوص خیمہ بستیاں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس بھی آتی ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس پر مزید بھی، عالیہ صاحبہ سے بات کروں گی. ہمیں کالر نے کراچی سے جوائن کیا. جی کون صاحب بات کریں؟ السلام علیکم. کراچی سے بول رہا ہوں. آرمی ریلیف میں 25,000 روپے. جی بہت شکریہ آپ کا. کراچی سے کالر تھے، 25,000 روپیہ انہوں نے ڈونیٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں اس پر عالیہ صاحبہ، آپ نے جیسا کہ اس سے پہلے چھپرا سٹی کی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بانسوں کا آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک کمرہ سا بنا کے دیا ہے. لیکن میں نے کچھ لوگوں سے ایسا بھی سنا ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر بہہ گئے ہیں، جو اس وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار ہیں، کافی پریشان ہیں، کچھ تو اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے گاؤں واپس گئے اور بہہ گئے. بڑا افسوس ہوا اس طرح کی خبریں دیکھ کر. کیا کچھ ایسا بھی کیا جا رہا ہے کہ پکے گھر ایک ایک کمرے کے اگر بنا کے دینے کی کوشش کی جائے یا اس والے سے سوچا جائے؟
ابھی اس وقت فل فور یہ چیز اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کیا ہم نے غذائی قلت کو ٹھیک کر لیا, کیا ان لوگوں کو ہم نے پراپر ریسکیو کر لیا, کیا دیکھیں وہاں کے لوگ صرف ذمہ داری جانتے تھے, ان کے مویشی بہہ گئے, ان کی زمینیں پانی میں آ گئیں, کیا زمین پانی اتر گیا سارا؟ نہیں. اب بھی سارم بنی ٹرسٹ وہاں پہ جب کام کر رہا ہے, پہلے ہم کشتیاں ہم نہیں لے کر گئے تھے, اب حالات یہ ہیں کہ سارم بنی ٹرسٹ اپنی کشتیاں بھی وہاں لے کر گئے کہ اگر جہاں پہ زمین موجود ہے وہاں پر ہم سامان رکھتے ہیں تو پھر دوسری زمینی نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جزیرے بنے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف پانی ہے اور جگہ جگہ جزیرے ہیں, تو جہاں ہم نے اپنے آپ کو وہاں رکھا ہوا ہے, سامان کو رکھا ہے, وہاں سے ہم سامان کو لے کر جاتے ہیں, مختلف جزیروں میں دے کر آتے ہیں. تو یہ کیسے ابھی ہو سکتا ہے جب ان کی زمین پانی سے خالی نہیں ہوئی, کہیں پہ 4 فٹ پانی ہے, کہیں پہ 6 فٹ پانی, اب بھی وہاں پانی موجود ہے. تو جب تک زمین پانی سے خالی نہیں ہوگی ان کے گھروں کی وہاں پر تعمیر نہیں ہو سکتی. پھر ابھی آپ تعمیر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں کھانا پہنچانے کے لیے 7,000 روپے تو سارم بنی ٹرسٹ نے دیے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں پر سامان پہنچا دیں تو ہم سے چارج کرتے تھے. کون سے لوگ؟ جن کی وہاں پر کشتیاں موجود تھیں. تو یاد رکھیے گا شیطان رحمان ہر جگہ موجود ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ امدادی کام میں بھی وہ لوگ اپنی منافع خوری, یعنی اگر اس کی پیٹرول کی کاسٹ آ رہی ہے صرف 500 روپے 600 روپے تو وہ اس پہ ہم سے چارج کر رہا تھا 7,000. جب ہم سامان پہنچانے کے لیے کھانا ہے, دوائیاں ہیں, صاف پانی ہے, ہم اتنے پیسے, تو اس وقت کنسٹرکشن کا وہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے. جو لاگت آئے گی. کالر نے جوائن کیے کھاریاں سے. جی السلام علیکم. جی کھاریاں سے صاحب, آپ اپنا اگر ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے پہلے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ www.youtube.com/bolnews آفیشیل پر جا کر یہ بعد میں سن بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کی ہے, لیکن پہلے آپ پراپرلی بات کر لیں, اس کے بعد پھر آپ اپنی آواز سن لیجئے گا. اس طرح جس مقصد کے لیے آپ کال کریں گے وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا اور آپ کی کال بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جی عالیہ صاحبہ. تو اس حوالے سے ابھی اس طرح کی کنسٹرکشن کی طرف نہیں جا سکتے. وہاں ابھی بھی سیلابی کیفیت ہے, وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں, بلکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں پہ جو مقامی صورتحال تھی اب سارم بنی ٹرسٹ اپنی کشتیوں کے تھرو پہنچا رہا ہے چیزیں. تو ابھی تو یہ چیزیں اسی طرح سے رہیں گی, لیکن ان کو ایموشنلی گھر والی فیلنگ دینے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چھپرا سٹی میں جب ایک ہی علاقے کے, ایک ہی محلے کے, ایک ہی قبیلے کے لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کو ان کی طرز رہائش اسی قسم کی ہوا کرتی ہے عام طور سے, تو ان کو سکون ہے. دیکھیے انہیں وہاں کھانا مل گیا, انہیں وہاں میڈیکل مل گیا, انہیں وہاں پینے کا صاف پانی مل گیا, بورنگ کے تھرو انہیں ہاتھ منہ کپڑے سب دھونے کا پانی مل گیا. جب یہ ساری سہولیات مل گئیں اور وہ ایک ساتھ وہاں پر موجود ہیں تو زندگی ان کی ایک بہتر انداز میں ایموشنلی بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب انتظار یہ ہے کہ پانی جب وہاں سے اترے گا, کیونکہ انہیں اور کوئی کام نہیں آتا, وہ کاشتکار لوگ ہیں, ان کی صرف زمین سے ہی دوستی ہے یا مویشی سے دوستی ہے. مویشی بھی جن کے بچ گئے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ فوری طور پر نہیں لے سکیں گے. دوسری صورت زمین کی ہے. لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے ایک چیز یہ بھی بولی ہے, ان کے ذہن میں جو ڈونر ہیں ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم کب تک انہیں اس طرح سے امداد دیں گے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ہم اپنے رشتوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں تو کیا ہم مدت کا تعین کرتے ہیں؟ کبھی اپنے بچوں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ان کو پالیں گے پوسیں گے؟ دیکھیے یہ ہمارے وہ مجبور اور پریشان حال لوگ ہیں, آپ ان کے لیے مدت کا تعین نہ کریں. آپ سارم بنی ٹرسٹ کی جو بھی سوشل میڈیا, ہم ہر 2-4 گھنٹے کے بعد وہاں کی لیٹسٹ صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاروں طرف دکھاتے ہیں کیسا پانی ہے, کیا ہے. چھاپرا سٹی ہم نے 2 جگہوں پہ جیسے دادو اور ہم نے اس کے نواحی علاقوں میں ہم نے لگائے, آپ دیکھ سکتے ہیں حالات کو. آپ لوگوں کا بھی جو نمبر یہاں سب کو سب کچھ چاہیے, فیم اور پیسے, لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. آخری کھلاڑی کون؟ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।